اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کو آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا تھا۔ تو دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے
آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا. جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں. قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں. اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، یہ مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے. بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی. لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا، وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا. تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، تو کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں. بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی اچھی نصیحت، خوبصورت جملے. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں. حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے کا. تو لہذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں. دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے. عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے. امی کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو. یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے. حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں. لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے. اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے. بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے. الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے. حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم. اور یا اللہ کیا سکھایا اور کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ لیکن جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے. تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا. آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے ہو، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا. آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو. ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو. میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو
جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر، میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد. تو میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا. تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے. میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے. وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، تو ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا. تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے. تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے. اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو. تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی. جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے. فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے. اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جانوروں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا. رزق دینے والا اللہ ہے. پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے. مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ. یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے. مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے. اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس، بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے. تو ہنوں نہیں دینی، وہ جی تہاڈے لیے کمایا ساری عمر. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے. اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے، بچوں کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد. آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی. لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں. اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ. جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے. ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتا، مختلف باتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا. لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے. فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا. سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے. حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا. کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. تیسرے سے کہا تو بھی سنا. کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں
یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا، بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا، مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا، اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا۔ اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری۔ تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے۔ کہاں سے آئی؟ صحابہ کی۔ تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا، تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے، خواب کو سمجھیں۔ میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں، حضور جلوے۔ اور ایک بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا۔ ظاہری، میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا، کہا حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے۔ کہا حضور آپ بتائیں۔ آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا۔ یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، علماء نے تصریح کی ہے، محدثین کہتے ہیں میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ سامنے والا کہے گا جی آپ میری خواب میں آئے تھے، مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے ہیں حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنے ارادے سے آتے ہیں۔ حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف، حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں، ورنہ حضور کسی کی خواب میں کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو بات، حضور ارادہ کریں تو خواب میں، اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے۔ امام سخاوی نے لکھا ہے، علامہ صبوری نے لکھا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وصال ظاہری کو، کئی سال بیت گئے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے۔ دور تھا حضرت عمر کا، میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا، اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا۔ نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا، ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے، 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی، اس کو صاف کیا، مجھے دی۔ فرماتے کچھ کھجور کا مزہ، کچھ دست مبارک کا مزہ، کمال ہی ہو گئی، اتنا ذائقہ آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے، پر سب کو ایک ایک ملی تھی، میں نے مطالبہ نہیں کیا۔ فرماتے ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی، میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا، تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نا، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، تو ذرا ٹھہر جاتا۔ کہتے ہیں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، بوجھل قدموں سے مسجد گیا، پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا، مکبر نے اقامت کہی، عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دیں جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑھی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے۔ حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے، 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا، عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا، عمر اپنا یار تھا، ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے، تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا، کھجور صاف کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے۔
حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے عمر بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا، وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا، تو کہنے لگے علی تو کیا سمجھتا ہے، مصطفیٰ نے تیری جھولی میں خیرات ڈالی ہے، وہ حبیب رات روضہ انور سے نکلے ہیں تو سب کے گھروں کو روشن کر کے گئے ہیں، وہ میرے اوپر بھی بڑا کرم فرما کے گئے۔ بھائی حضور کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی تم لوگ زیادتی کرتے ہو، وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکارا، کہا تم ظلم کرتے ہو، یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں۔ وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی، اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روضہ ہے گنبد ہے وہ سب سے بڑا بت ہے۔ علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پابندی لگ گئی ہے، یہ مدینے نہیں جا سکتے۔ تو صحافی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے، نورانی صاحب ایئرپورٹ پہ تھے تو ایک صحافی قریب کیا، کہنے لگا سنا ہے آپ پہ پابندی لگ گئی ہے، وہاں جا نہیں سکتے۔ آپ فرمانے لگے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو، میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو، چھوڑو لگ گئی ہے۔ حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقیع میں، ان کا سسرال مدینے میں، نورانی صاحب کا نکاح مدینے میں ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ کی صاحبزادی علامہ ضیاء الدین مدنی کی پوتی ان کے گھر تھی، ان کا آنا جانا تھا۔ بود و باشی عربی تھی، بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے، بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تھا عرب کا۔ کہا جناب پہ پابندی لگ گئی ہے، کہنے لگے یار میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن بات چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، بار بار بات ہوتی، وہ کہتے تم کوئی اور سیاسی بات کرو، ملک کی بات، بار بار بات ہوتی۔ صحافی نے پکڑ ہی لیا، کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا، آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکر نہ لگے تو سال نہیں گزرتا، اتنے عشق کا دعویٰ اور پابندی لگ گئی ہے تو کیسے جاؤ گے؟ تو علامہ نورانی نے صحافیوں کے بیچ کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا، بڑی بات کہہ دی، پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے میں نے وضو کیا ہے اور 66 سال سے ہر سال مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہوں، اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی 36 سال سیاست کے باوجود 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا۔ میں کرائے کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں، میں فقیر مصطفیٰ ہوں، تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا بتائیں، پھر بتاتے کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے سنو پھر، میرا باپ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا خلیفہ ہے، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، میرے مدینے جانے پہ پابندی ہے تو کیا ہوا، میرے ہی مدینے جانے پہ پابندی ہے نا، نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا، رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا، میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے، میرے گھر میں آ کے حضور دیدار کرا دیں گے۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور صحافی کہنے لگا میں نے بھی ساری زندگی سیاستدان دیکھے، دنیا دیکھی، اور میں تو پینٹ کوٹ پہن کے انٹرویو لینے آیا تھا، لیکن مولانا کی بات دل سے ٹکرائی، مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے، میرے بھی آنسو نکل گئے، اور میں بھی پلٹ کے مولانا کے ہاتھ چومنے لگا۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ کے جملوں میں اعتماد ہے تو آپ کے عقیدے میں کتنا اعتماد ہوگا، نظریے میں کتنا حسن ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ، جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا، ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا، قرآن و سنت کا درس دیا، فالج ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں، میں تو آپ کا ہوں، نظر کرم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے، کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائیڈ بدل۔ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے،
फासुल आरिफीन में शाह वलीउल, मैंने उस आदमी की बात छेड़ी है जो सबके मुतफिका है। कहते हैं अंदर आए, नूर आया, रोशनी आई, खुशबू आई। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं क्या देखता हूं, मुस्तफा करीम आए हैं। एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी जाने मौला अली शेर खुदा है। फरमाते हुजूर तशरीफ लाए, अपना कोई मिले तो दुख सारे याद आ जाते हैं। कहते हैं वो बीमारी का दुख, एक तन्हाई, एक गुर्बत, एक बीमारी, एक बुढ़ापा, एक लोगों के ताने। हुजूर को देखा ना तो मेरे आंसू दरिया की तरह बहे। कहते हैं रसूल पाक मेरे करीब आए, मैं फालज ज़दा था, उठ नहीं सकता था। चारपाई पे बैठे बैठे मैंने हुजूर के सीने पे सर रख दिया और रोने लगा। मेरे आंसू हुजूर के कुर्ते पे गिरने लगे। कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी मुबारक मेरे चेहरे से लगने लगी। इतनी तसल्ली दी महबूब ने, इतनी तसल्ली दी कि फरमाते अगले पिछले सारे गम ही मैं भूल गया। मुझे लगा कि दुनिया का खुशकिस्मत खुश नसीब शख्स मैं हूं और मुझे फरिश्ते जिन्न और इंसान सलामी देने आ रहे हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं जहां जहां दर्द थी नबी पाक ने दस्ते शिफा फेरना शुरू किया। कहते हैं हाथ हुजूर का लगता गया, शिफाएं अल्लाह अता फरमाता गया। फरमाते शिफाएं दौड़ गई, खुशबुएं फैल गई, ताकतें आ गई। फरमाते हुजूर ने थपकी दी, कहा बस कर दे, मैं आज हो गया हूं, मैं आज हो गया हूं। तसल्ली दी मुस्तफा करीम, तसल्ली। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। कहा नबी पाक बस करना, आज हो गया हो। कहते मेरा दिल किया कि हुजूर जा रहे हैं तो कोई तोहफा ही अता कर दे। और फिर दिल किया कि कभी हुजूर अपनी दाढ़ी के 2 बाल मुबारक, मुंह मुबारक दे दे तो मेरे नसीब चमक जाए। कहते मेरे दिल में ख्याल था, कुर्बान जाऊं मेरे रसूल पाक ने यूं दाढ़ी पे हाथ फेरा और 2 मुंह मुबारक उतारे। फरमाया चल यार फिक्र न कर, तू रख ले। कहते हुजूर ने मुझे दिए। अल्लाह के हबीब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने अपनी चारपाई को टटोला तो बाल ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया मुंह मुबारक कहां गए। कहते नबी पाक ने रोक फेरा और हुजूर ने फरमाया तकिया उठा के देख, मैंने तेरे तकिए के नीचे रख दिए, तकिया उठा के देख। फरमाते हुजूर चले गए। सवेरे चंगा भला उठ के चलने लगा तो लोग कहने लगे ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने कहा उसने शिफा दी है, जो शिफा देने वाले का महबूब है, जो शिफा देने वाले का हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक फिरा है, शिफा हो गई। और मैंने कहा दलील ये है कि मुस्तफा ये अपने 2 बाल मुबारक भी दे गए। तो इतराज करने वाले फौरन कान खड़े हो गए। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कहने लगे ये वाकई हुजूर के 3 आ गए। कहने लगे वाकई। मैंने कहा जाओ धूप में लेके जाओ। कहते वो तीनों लेके गए। जब कमरे से निकले तो बादल के टुकड़े ने आके साया कर दिया। बादल का टुकड़ा साया करता है। एक मान गया, 2 कहने लगे जी अचानक हो गया। मैंने कहा दोबारा जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार जाओ। मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं नौकरी करके खाता हूं, झूठ बोल के नहीं खाता। मैं हुजूर के नाम पे झूठ बोलूंगा और जिसको नौकरी करने से वो राज्य के दे उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए। कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी जियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता। तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो, गुस्ल फर्ज हो। एक बंदा गर्दन झुका कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से।